سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے فروری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا جی؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ فیکٹری اونر سے لے کر ایک سمپل ریڈی والا ہو، یعنی کہ جو بھی بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ چاند گاڑی چلاتا ہے، کوئی اپنی گاڑی ہے، دکانداری کرتا ہے، گھر میں چھوٹا سا کارخانہ ہے یا بڑی فیکٹری ہے، کوئی بھی جس کا اپنا کام ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یا وہ لوگ جو کہ نوکری تو کرتے ہیں پر اس کے ساتھ وہ لوگ کمیشن بھی لیتے ہیں، یعنی جتنے کلائنٹس لاؤ گے یا جتنا کام کرو گے تو اتنی آپ کی کمیشن ہوگی، تو یہ لوگ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، بہت اچھا پروفٹ تو نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ پھر بھی اس کے اندر کوشش کر کے اچھا پروفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر میرا بتایا ہوا جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں نے صدقہ بتایا وہ دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا عروج آئے گا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ ورنہ اگر نارمل انسان جو کہ وہ صدقہ نہیں دیتے، اس طرح کی پڑھائی نہیں کرتے، ان کو ایک نارمل پروفٹ ہوگا یا پھر لاس ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ جو اس کی کنڈیشن ہے وہ میں نے ساری بتائی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو لاسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بچنے کے لیے سارا طریقہ میں نے بتایا ہے، ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے بھلے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، کو اپنی جیب سے نہیں ڈالتا، اور جو بھی دیتا ہوں اسے رب کی جو ہے بتائی ہوئی چیزوں میں سے دیتا ہوں، اولیاء اکرام کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے دیتا ہوں، تو فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لازمی دیجیے گا، اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سرکاری نوکری والوں کا تو کوئی بھی کسی قسم کا اپڈیٹ نہیں ہے جی، ایک نارمل مہینہ ہوگا۔ اور الحمدللہ پر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پرابلم ہوگی، پر وہ راشی جو ہیں زیادہ، اور جو مشہور ہو چکے ہیں ان کو پرابلم ہوگی۔ نارمل جو سرکاری نوکری والے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، نہ نوکری سے نکالے جانے کے چانسز ہیں، پر آپ کی تنخواہیں بڑھنے کے بھی چانسز نہیں ہیں۔ پر جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی حد تک بہتر ہے، ایک اچھی ریشو آ رہی ہے جن لوگوں کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بونس بھی ملے گا اور تنخواہ بھی آپ کی بڑھنے کے چانس ہیں جی، انشاءاللہ۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ چاروں ہفتے بہت بہترین ہیں جی۔ آپ کے سٹار سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا جو ہے اس اپرچونٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فوری طور پر نوکری کے لیے نکلنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نوکری ملے گی، کیونکہ ویڈیو مہینے کے لاسٹ میں نہ جائیے گا، شروع میں ہی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس کچھ جو ہے ایسے چوائسیز آ سکیں جن میں سے کسی ایک کو آپ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی سیم چاروں کے چاروں ہفتے بڑے مبارک ہیں جی۔ کسی بھی ہفتے میں کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی اور آپ کو کاروبار نیا شروع کرنے کا ایک اچھا رزلٹ ملے گا جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اتنا مناسب نہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ مہینہ نکال کر اپنے پیپر جمع کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو لوگ حکومتی معاملات کے اندر، یعنی کہ ہماری پنجاب حکومت نے جیسے یا دوسری حکومت نے کوئی اسکیم نکالی ہے باہر بھیجنے کے لیے، اس میں اگر آپ پیپر جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروائیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ لوکل یا پھر ویسے جو ہیں اس کے اندر جمع کروائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو بتا دوں کہ جو اسٹار سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں دونوں کا سیم رزلٹ آیا ہے، دونوں کا جو ہے چانسز تھوڑے سے کم ہیں، بہت زیادہ اچھے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی رشتے ہوں گے وہ خاندان کے اندر ہو سکتے ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہورسکوپ ہے یہ میں ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج والوں کے لیے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو بالکل جی، بڑا اچھا مہینہ ہے اس لحاظ سے بھی۔ آپ لوگوں کے لیے اپنی میڈیسن لیں، جن لوگوں کے اندر بیماریاں ہیں وہ تو ظاہر دوائی لیں گے تو مسئلہ ہوگا نا، ٹھیک، تو میڈیسن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اثرات اس کے آئیں گے۔ جو بچیاں 18 کا شکار ہیں ان کے لیے مہینہ بالکل الٹ ہے، بہت خطرناک ہے، حمل ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جی۔ صحت کے معاملات کے اندر اگر بات کریں تو مرد حضرات جو ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، ان کی صحت خراب ہوگی، بار بار ہوگی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گی، کوئی خطرناک مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی صحت مردوں سے بھی زیادہ خراب ہوگی اور ان کو معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جن کو کچھ پرانے امراض ہیں ان کے لیے زیادہ مسائل خراب ہوں گے۔ اور اس مہینے کے اندر جادو کے اثرات بھی بہت زیادہ ہونے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ صحت جن بچیوں کی پہلے ہی جادو کی وجہ سے خراب ہے، ان کی طبیعت ضرورت سے زیادہ خراب ہوگی، ان کو زیادہ مسئلے خراب ہوں گے، ان کے اوپر زیادہ پرابلم آئے گی جی۔ مقدمات کے اندر یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہے، تاریخیں پڑیں گی، سزائیں کم ہوں گی، سزائیں ہونے کے چانسز کم ہیں۔ ہر طرح کے مقدمات کی بات کر رہا ہوں، سنگین مقدمات، یا ایک نارمل مہینہ اس لحاظ سے ہے، پر بری ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی۔ جائیداد کے مقدمات کے اندر فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے چانسز 50% ہیں، ٹھیک ہے، 100% نہیں، یعنی 50% سے مراد 50% لوگوں کے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرض میں واپس ملے گا یا نہیں، تو اس مہینے آپ کو قرض ملنے کے چانسز بہت کم ہیں جی آپ کے سٹار کے اندر، تو اس لیے زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ یہ مہینہ تعلیمی لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص ثابت نہیں ہوگا، ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، آپ بھی زیادہ دھیان نہیں دیں گے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اچھے اثرات نہیں ملیں گے جی۔ دشمنوں کے غالب آنے کے لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے ایک اچھا مہینہ ہے، دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکتے۔ دشمن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو ایک فزیکل یعنی سیدھا بندے کو مارتے ہیں، میں ان ٹائپ کی بات کر رہا ہوں۔ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ غالب رہیں گے اور وہ اچھا بھلا کرائیں گے اور اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ جو فزیکل، جو سیدھے آ کر بندے کے ساتھ مارنے دھاڑنے والے ہوں گے، ان کا آپ کے اوپر غالب آنے کے چانسز بہت کم ہیں جی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس کے گھر کے اندر جا کر کوئی ڈرامہ کرو،
ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے اس کے گھر میں ہوگا تو پھر سارا کچھ اس کے حق میں ہے، تو پھر نقصان ہوگا۔ احتیاط کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر یہ سٹار جو ہے اس مہینے کے اندر کافی عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر کرے گا۔ آپ کی طرف سے لڑائی جھگڑے کے چانسز زیادہ بنیں گے، دوسری طرف سے کم ہوں گے، کیونکہ آپ کو دوسرے بندے کی بات جو ہے، یعنی اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے مرد کی بات زیادہ چبھے گی، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی عورت کی بات آپ کو زیادہ چبھے گی۔ آپ کو بڑا سمجھ بوجھ کے یہ مہینہ گزارنا پڑے گا، ورنہ فضول لڑائی جھگڑے میں یہ مہینہ گزرے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا، اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے، جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے۔ سیدھے پھینکیں، الٹی سائڈ پر پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے پر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چوگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر۔ اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا، اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے۔ آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہو، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو، تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا۔ آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن تو آپ لازمی، ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے، سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینکتے ہیں، مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا۔ 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے، وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے۔ 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا۔
تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا 17 فروری کو معذرت، آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے، یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی، پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور وہ اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا، خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے۔ تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں۔ یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب، میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے، میرے مالک اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں۔ تو میرے مالک شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے، لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی، دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلّہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرت رزقا کثیرا ومبارکا، ایہا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکت و خیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔ اے اللہ، اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ، اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ دیر چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے ہاروسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا
کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے. آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی. تو لازمی یہ چیز کریں. اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں. انشاءاللہ تعالی میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.